اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دینے کے لیے، اپنی توحید کا پیغام دینے کے لیے ہر قوم کی طرف ایک نہ ایک پیغمبر بھیجا۔ اب یہاں پر آج جو اس پیغمبر، عظیم الشان پیغمبر اور رسول کا ہم ذکر کریں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، آج ان کی فضیلت کے اوپر ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ایڈریس کیا ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم کی طرف آج دیکھیں گے ہم کیسے کیسے قرآن میں ان کی شان بیان ہوئی ہے۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ آپ کا دوستو، کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا ہے جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا تب وہ اپنی آزمائش پر پورا اترا۔ سوچیں، آپ کا رب جو خدا ہے پوری کائنات کا، وہ کہہ رہا ہو جب میں نے اسے آزمایا تب یہ پورا اترا ہے۔ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا تب وہ اس پر پورا اترا، اور ابراہیم کو کہہ دیا گیا تھا کہ میں پوری دنیا میں لوگوں کے لیے تمہیں امام بناؤں گا، یو ول بی دا امام۔ جس پر حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم نے عرض کی کیا میری اولاد کو بھی، یعنی کہ میرے آنے والے جو بچے ہیں ان کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ اب یہاں سے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کی اولاد کے لیے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، یعنی کہ بھی اب ان میں سے جو ظالم ہوگا اس کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ ہاں، جو میرے جو رستہ ہے میری طرف، سیدھے رستے کی طرف آئے گا اور ظالم نہیں بنے گا، ہاں اس کے لیے ضرور ہے یہ۔ لیکن حضرت ابراہیم کو بتا دیا گیا تھا کہ یو ول بی دا امام۔ اور آج دیکھیں، تین بڑے جو ریلیجنز ہیں، یہودیت، عیسائیت اور مسلمز، یہ تینوں کے تینوں جو ان سے اپنی چیز جوڑتے ہیں ابراہیمک ریلیجنز، حضرت ابراہیم سے۔ تو ہم سب کے جو امام ہیں وہ حضرت ابراہیم ہے، ان پر یہ ملت کھڑی ہے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے کہا ابراہیم جس نے ہم سے وفا کی۔ آپ دیکھیں اللہ نے کس طرح سے ایڈریس کیا کہ ابراہیم اس نے ہم سے وفا کی۔ جب ابراہیم کو ہم نے آزمایا تب وہ پورا اترا اپنی آزمائش میں۔ اس نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے ایکول کسی اپنی خواہش کو نہیں رکھا، بلکہ اللہ کو پرائیورٹی دی ہے، اور بہت اچھے گریڈ کے ساتھ، A+ گریڈ کے ساتھ اس نے اپنی آزمائش کو پورا کیا۔ پھر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کیا؟ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر۔ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا کہ سلامتی ہو ابراہیم پر۔ ہم ایسے ہی اپنے نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی انہوں نے، اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا نیکوکار بندہ ہے، اس پر سلامتی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو کیپچر کیا۔ کیسے؟ کہ یہ جو یہودی ہیں اور یہ عیسائی جو نصرانی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نہیں، بلکہ ہدایت کی رستہ یا ہدایت کی راہ تو صرف اور صرف ملت ابراہیم ہے۔ آپ ابراہیم کی جو انسی ہے ان کے پیچھے چلو گے، ان کے دیے ہوئے رستے پر ان کے ساتھ چلو گے، ان کو فالو کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم ہدایت پر رہو گے۔ اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ وہ مشرک نہ تھے۔ اب اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں کیسے بیان کیا؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی۔ آج آپ دیکھیں، یہودی جو ان سی قوم ہے، اس میں جو لفظ یہودا ہے، یہ حضرت یعقوب کے ایک بیٹے سے ہے نام۔ اگر وہ کہتے ہیں اسرائیل، ہم بنی اسرائیل ہیں، تو اسرائیل تو حضرت یعقوب کا نام ہے۔ تو حضرت یعقوب اور جو ان کے بیٹے ہیں، ان سے پہلے جو ہیں حضرت ابراہیم۔ یہودیوں کا مطلب وہاں سے تو نہیں آتی یہ چیز، انہوں نے تو ایک قوم جو ان سے ہے، ایک قبیلے کے طور پہ اپنا نام یہودی رکھا ہے۔ وہ اپنے روحانی لحاظ سے کیا ہیں؟ اور نصرانی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سے جو ان سے ہیں وہ والا ایریا جہاں پر حضرت عیسیٰ رہتے تھے۔ اب نصرانی اور کرسچنز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی بائبل میں بھی ان کا نام نہیں آیا کرسچن۔ اب ہمیں بتائیں کہ نہ اللہ نے کیا کہا؟ نہ یہودی نہ نصرانی۔ حضرت ابراہیم کیا ہیں؟ آگے اللہ نے کہا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفٌ مُسْلِمًا۔ اس کا جواب اللہ نے دیا کہ وہ کیا تھے؟
جس سے تم تینوں اپنے آپ کو جوڑ رہے ہو, ابراہیمک ریلیجن کہہ رہے ہو, وہ تھے کیا؟ لیکن وہ تو حنیفن تھے, مطلب ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے, اور وہ مسلم تھے. اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے. نہ وہ یہودی ہیں نہ وہ نصرانی ہیں, وہ ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہوئے ہیں. He submits his will to Allah. انہوں نے اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کے اللہ کی خواہش کی طرف رجوع کیا. یہ وہ مسلم ہے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرک نہیں ہے. اب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ اے اہل کتاب, تم ابراہیم کے سلسلے میں آپس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تم کیوں جھگڑے ہو کہ ابراہیمی کون ہے, تم ہو یا میں ہوں؟ یہودی اور نصرانیوں کو کہا ہے, تم کیوں آپس میں جھگڑے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہی جواب بڑے پیار سے دیا کہ تم دونوں جو ابراہیم کے سلسلے میں جو لڑ رہے ہو, ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہو, اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا. آگے اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ تم میں جو تورات اور انجیل ہے وہ تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں, کہ تم لوگوں کا جو اختلاف جس جگہ سے ہوتا ہے, جس کتاب سے ہوتا ہے آپس میں, اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو ابراہیم پہ آئی بھی نہیں ہے, ابراہیم کے بعد آئی ہیں. وہ تو ایک حضرت موسیٰ پہ ہے اور ایک حضرت عیسیٰ پہ ہے. تو تم دونوں کا جو آپس میں اختلاف, جو آج تم دونوں اہل کتاب بنے ہو, ان دو کتابوں کا ذکر کر کے اللہ نے کہا یہ تو آئی حضرت ابراہیم کے بعد ہیں, تم لوگ پھر حضرت ابراہیم پہ جھگڑ کیوں رہے ہو؟ ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.